اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے. اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے. یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے. رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں. پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے. تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں، فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے. بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہو. بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے. جو نیکیاں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے. کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے بیج تو وہ بو رہا ہے، زمین بھی اچھی ہے، ساری چیزیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو. اللہ عز و جل اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک گنے ہوئے شمار کیے ہوئے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مسلسل ترتیب کے ساتھ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اس کو رجب الاسم اور رجب العصب بھی کہا گیا ہے. یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہو جاتی. اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی کفار و مشرکین بھی اپنی تلواریں روک لیا کرتے تھے. یہ 4 حرمت والے مہینوں کی سارے لوگ عزت کرتے. ان 4 مہینوں میں امن و امان قائم ہو جاتا. جیسے 2 قبیلوں میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، اور ایک دوسرے سے جنگ پر ہمیشہ آمادہ رہتے ہوں، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر امن قائم ہو جاتا تھا، راستے کھل جاتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 4 مہینوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی. اس میں رجب کے لیے ایسی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے. دوسری کتابوں میں جس طرح سے افضل قرآن ہے، اس طرح سے رجب المرجب تمام مہینوں میں افضل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں عبادت کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے. اس کو ترجیب بھی کہا جاتا ہے. اور خاص طور پر رجب کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا یہ فصل بونے کا مہینہ ہے. کھیتی باڑی والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 موسم آتے ہیں. پہلے بیج کی بوائی کا وقت آتا ہے، پھر اس کی سچائی کا وقت آتا ہے، پھر کٹائی کا وقت آتا ہے. تو رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کے، اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے. اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے. یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے. رجب آتے ہی میرے عزیزوں
یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے، شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے۔ تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں، فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے۔ بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہوگا۔ بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے۔ جو نیکیاں کرنا چاہ رہے اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے۔ کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے، بیج تو وہ بو رہا ہے، زمین بھی اچھی ہے، ساری چیزیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو، تب جا کر کے اس کی فصل نکلتی ہے۔ بیج اچھا تھا، زمین اچھی نہیں تو بھی فصل نہیں آتی۔ بیج بھی اچھا ہے، زمین بھی اچھا ہے، موسم صحیح نہیں ہے تب بھی فصل نہیں آتی۔ ابھی آپ کے پاس تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بیج اور زمین اور موسم۔ بیج جو ہے یہ نیکیاں ہیں، اور زمین تمہارا دل ہے، اس کا اتنا ہی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور موسم یہ رجب کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتوں کا موسم ہے، فصل کی اچھے لانے کا موسم ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا بیج بو رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید تو نہیں کر سکتے، جو بویا ہے وہی اسی کی فصل آئے۔ لوگ عمل خیر کرے تو اس کا نتیجہ بھی خیر آئے گا، اور برائیاں کریں اور پھر رمضان میں یہ انتظار کریں کہ میں نے جو بویا ہے اس کی فصل آئے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں، رمضان ایسا مہینہ، ویسا مہینہ، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات چونکہ تو ہی رہتے رمضان میں ویسی ہی ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں بدلے۔ تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے، اس انسان کا قصور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو، تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں، پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئی، کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں۔ رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے، لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے۔ اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکارے، مناجات کرے، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کریں۔ بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جامع الاصول سے نقل کی ہوئی، رجب المرجب کے پہلے جمعے جو ہم لوگ ابھی گزر چکے، ابھی یعنی وہ رات تو گزر چکی، کل کی جو گزری ہوئی رات ہے رجب کی، یہ پہلی جمعہ کی شب تھی۔ اس کے متعلق روایت ہے کہ 12 رکعتیں جو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس سال اس کو پورے طور پر ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور شیطان کے اس پر قابو پانے سے بھی اس کو اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ تھی تیاریاں، یہ ساری چیزیں ابھی سے تیاریاں ہونی چاہیے۔ رجب کے 3 دن آتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے ایام بیز میں بھی
13, 14, 15 یا 14, 15, 16 یہ جو تاریخیں آتی ہیں اس میں روزے رکھو. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ تم تیاریاں ابھی سے شروع کرو کہ رمضان المبارکہ میں اچھی فصل دیکھ سکے, ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ آ سکے, ہمارے دل کے اندر انقلاب آ سکے. اور تیاری یہاں سے نہ کر کے صرف رمضان میں ہی امید لگائے بیٹھتا ہے تو میرے عزیزوں کچھ تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اگر زمین خریدی کھیتی باڑی کی غرض سے اور گئے, وہاں جاتے ہی آپ نے سوچا کہ اس میں فصل آ جانی چاہیے, تو کسانوں سے پوچھو تو وہ بتائیں گے آپ کو نہیں, زمین کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے, کچرے ہوں گے اس کے اندر بہت سارے, ہل چلاؤ یا کسی بھی طرح سے اس کو صاف کرو. صاف کرنے کے بعد پھر یہ بھی کسان کہتا ہے کہ زمین کو تھوڑا ڈھیلا کر دو, بڑے بڑے ڈھیلے ہوں تو اس کو توڑ دو اور مٹی نرم ہو جائے. اور اس کے بعد پھر کسان کہتا ہے تھوڑا پانی بھی چھڑکاؤ کرو, گیلی ہو جائے, تب جا کر کے تم اس پر بیج بو. میرے عزیزوں یہ رجب بیج بونے کا موسم ہے تو پہلے زمین کو ڈھیلا تو کر لو, زمین کے اندر جو کچرے ہیں اس کو نکال تو دو, دل کے اندر جو وسوسے بھرے ہوئے ہیں, گناہوں کے خیالات بھرے ہوئے, اس کو پاک تو کرو. اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ. تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہاں, ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے اللہ کریم ہے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس یہ ہے کہ دنیا رونے اور گڑ گڑانے سے نہیں مانتی, لیکن مولا کریم بندے کے ایک مرتبہ سجدہ کر کے اسے پکارنے سے فوراً قبول کرتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا جب تیرے بندے تجھے پکارتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں, تو کیا تو سب کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ توجہ, اللہ رب العزت فرماتا ہے اے موسیٰ میرے پکارنے والے بندوں میں نیکوکار بھی ہیں گنہگار بھی ہیں. ہاں, نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں, بتا تیری کیا حاجت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے کہ مولا یہ تو نیک بندہ جب پکارتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا عبدی, اور جب گنہگار پکارتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں. ایک بار پکارے 70 بار جواب. ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتا ہے میرا رب نیکوکار کو اس کی نیکیوں پر بھروسہ ہے کہ اللہ معاف کرے, اور گنہگار کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہے. اس کے پاس ہے کچھ نہیں, اس کے آس پاس وہ نظر ڈالتا ہے میں نے کوئی ایسی نیکی رکھی نہیں ہے, صرف اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو مجھے معاف کر سکتی ہے. وہ مجھ پر یقین کر کے پکارتا ہے, اس لیے اس کے سوال کا میں بار بار جواب دیتا ہوں. عزیزان گرامی وقار, اقبال نے سچ ہی کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم پر کرم کرنے کے لیے موقع عنایت کرتا ہے, یا بندے کو آنے کا موقع ہی نہیں ہے, بندہ آنا نہیں چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ تمہارے ساری چیزیں بند ہو جائیں, دروازے ختم ہو جائیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ اور اسے پکارو. یقیناً یہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں, بہت بڑی تبدیلی لاتی ہیں. عزیزان گرامی, پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رجب کے اس مہینے میں دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے. دلوں کی سختیاں آج گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں. ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے اس کو پہچاننے کے کئی تھرمامیٹر دیے گئے ہمارے پاس. چیک کرو ہمارا دل کس پوزیشن میں ہے آج. امام غزالی فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے, بیمار ہے
یا صحت یاب ہے، یہ ڈاکٹر لوگ اسکیننگ سے یا سونوگرافی سے نہیں بتا سکتے کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت کیسے، اس کو اہل بصیرت سمجھ سکتے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتا تو سمجھ لو اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہی دل ٹیلی ویژن کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھے، اس کو کچھ بھی اکتاہٹ نہیں آتی، موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے، 4 گھنٹے گزر گئے کہ 5 گھنٹے گزر گئے اسے پتہ ہی نہیں۔ آج ایک سروے کے مطابق ہر انسان جو موبائل چلاتا ہے اس میں 18 گھنٹے وہ بیزی ہے دن کے۔ کئی جگہوں پر ایسے حالات آئے 18 گھنٹے دن میں ہوتے ہی 24 گھنٹے، جس میں 6 گھنٹے اگر آرام کے نکالے تو باقی پورے 18 گھنٹے کیسے انسان بیزی رہ سکتا ہے؟ اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، حاجتیں بھی ہیں، لیکن سروے کے مطابق یہ بھی بات آئی ہے کہ 18 گھنٹے کنزیوم کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس میں کوئی اکتاہٹ اور اس میں کوئی ملال نہیں آتا، بیزارگی نہیں آتی، اور اللہ کے گھر میں یا فرض سے نماز سے ابھی سلام پھیرا کیا کہ بھاگنے کی تمنا ہوتی ہے۔ کئی جگہوں پر تو ایسا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں، ارشاد فرماتے 2 چیزیں کسی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، 2 چیزیں منافق آدمی کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ وہ کیا چیزیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آتے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر بات پر یقین یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتی۔ اور منافق کی یہ علامتیں بتاتے بتاتے میرے نبی نے فرمایا، دیکھنا کہ مسجد میں منافق سب سے اخیر میں آئے گا اور سب سے جلدی بھاگے گا، اس کا دل نہیں لگتا، دل سخت ہو چکا ہے، اور بازار میں سب سے پہلے جائے گا اور سب سے لاسٹ میں نکلے گا۔ بازار اس کے دل لگنے کی جگہ ہے، اس کے وہاں پر تفریح کی جگہ ہے۔ اور مومن کی علامت یہ فرمایا کہ مومن مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اس کا دل لگا رہتا ہے۔ اور مومن بازار میں لوگوں کے شروعات میں نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق گیا اور نکل آیا۔ اور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے اچھی جگہوں میں سے کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اور سب سے بری جگہوں کے متعلق فرمایا وہ بازار ہے۔ اب یہاں پر دلوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ کس کا دل کس پوزیشن میں ہے، اسے آج خود آزما لینا چاہیے۔ دوسری علامت، امام غزالی فرماتے ہیں قرآن پاک کھولے گا وہ صفحہ 2 صفحہ سے زیادہ پڑھ نہیں پائے، بند کرنے کا دل کرے گا۔ یہ تو چھوڑو اٹھانے کے بعد پڑھنے نہ پڑھنے کی بات ہے، کچھ تو چھونا بھی نہیں چاہتے، اٹھاتے ہی نہیں۔ سال پورا ہو گیا تو قرآن پکڑتے نہیں، تو پھر دل کی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی؟ دل کیسا مریض ہوگا؟ بعض لوگ ہم سے یہ کہتے بھی تھے کہ حضرت پڑھنا تو آتا نہیں، کیا کریں گے قرآن؟ کہا اٹھانا تو آتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا قرآن اٹھانا تو آتا ہے، جب قسم کھانے کی بات ہوتی ہے تو کیسے قرآن اٹھا لیتے ہو، سر پہ رکھ لیتے ہو؟ اسی طرح سے قرآن کو ہی اٹھا کر کے سینے سے لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا میرے دل کے دروازے کھول دے۔ اور قرآن کوئی سخت چیز نہیں ہے، اللہ وعدہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ کوئی یاد کرنے والا؟ وہ خود قرآن تمہارے دل میں اتر جائے گا۔ کوشش کرو۔ دل کی بیماری کی 2 علامتیں میں نے بتایا، اگر بیمار دل ہے تو زیادہ یہاں بیٹھ نہیں سکتا اور زیادہ دیر قرآن پڑھ نہیں پاتا۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ ہمارا دل اگر سخت ہو چکا ہے تو جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کوئی مانگ رہا ہوگا اللہ کے نام پر، دینے کی طبیعت نہیں ہے، کہیں دینے کی طبیعت نہیں کرتی۔ اور یہ چیز ہاتھ اٹھانے کو
تمہارا دل نہیں کرتا تو سمجھ جاؤ کہ دل بیمار ہے. اور دل کی بیماری لے کر کے اگر کوئی رجب میں سوچتا ہے کہ میں بیج بوؤں گا تو کیا فائدے کا؟ زمین سخت ہے، زمین سخت ہے، اور اس پر بارش بھی ہوگی تو کچھ فرق نہیں پڑتا، فصل نہیں آئے گی. دل کو نرم کرو. اور ایک علامت میں بتاؤں، اور ایک علامت کہ دل نرم ہے یا سخت ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے، اللہ کا جب ذکر کرے، جنت کا جب ذکر کرے، جہنم کے عذابات کا ذکر کرے، قبر کے معاملات کا ذکر کرے، حشر کے سوالات کا ذکر کرے، تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور آنسو نکل آنے لگے. قرآن کی آیتیں سن کر کے اس کا دل ہلنے لگے اور آنسو آ گئے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل نرم ہے. ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا، ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا. لیکن یہاں تو پوزیشن الگ ہے، سچویشن الگ ہے. ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں رو لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام سنتے ہوئے کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. لوگ تو گانوں پر تھرکنے والے اور نغموں پر اچھل کود کرنے والے وجد کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے پر کوئی کسی کو وجد کیوں نہیں آتا؟ یہ ایمان کی علامت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہے، مومنین پر، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیا آپ امام کے پیچھے قرات سن کر کے اپنے دل میں ہلچل محسوس کرتے ہیں؟ سننے کی طبیعت کرتی ہے. بلکہ ادھر نماز پڑھ کر کے جانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پوچھے آج پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا. یاد ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے تھے. میں تو دکان کا حساب کتاب کر رہا تھا، کیا خبر ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا. تو قرآن کو توجہ سے پڑھے ہوتے تو تمہارے دل میں بھی وہ باتیں اثر کر رہی ہوتی. میرے عزیزوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے دلوں کو نرم کر دیا گیا. میں اسی بات پر آج فوکس کر کے ختم کر دوں گا. رجب المرجب بیج بونے کا موسم ہے، تو دل کے نرمی کے ساتھ ہی بیج بو، کیونکہ یہ زمین ہے تمہاری. اور زمین نرم نہ ہو تو کتنی بھی نیکیاں کرو کیا فائدے کی. دل سخت ہے، گناہوں سے لبریز ہے. اور دل کو نرم کرنے کا علاج دو چیزیں بتائی گئی، کریں گے انشاءاللہ. دو چیزیں بڑی آسان. اگر دل کو نرم کرنا ہے تو دو چیزیں فرمائی گئی، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو یا کثرت سے میرے نبی پر درود پاک پڑھا کرو. دو چیزیں کر کے دیکھو تمہارا دل نرم ہو جائے. اور بھی دوسری علامت، دوسرے علاج بھی میرے آقا نے فرمایا. ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں. میں کبھی رو نہیں پاتا، میرا رونا نہیں آتا. میں بھی قرآن سنتا ہوں، میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کیا کروں، علاج کیا ہے اس کا؟ وہ مسیحا امت ہے میرے آقا، ہر ایک کا علاج جانتے ہیں، کس کو کون سا علاج دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارا دل نرم کرے گا. ان کے لیے وہ علاج رکھا گیا تھا. جس کو جیسا علاج بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، دل نرم ہوگا. لیکن دل کے نرم ہونے کے علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہیں. ہاتھ سے آپ کثرت سے درود پاک پڑھو، پھر دیکھو آپ کے دل کے اندر انقلاب آتا ہے یا نہیں. آپ کے چہرے کا نور بڑھ جائے گا، زبان کا اثر بڑھ جائے گا، عمل خیر کی طرف رغبت بڑھ جائے گی. کثرت سے جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، گالی اس کی زبان پر نہیں آ پاتی، کیونکہ وہ پاک کرتا چلا جاتا ہے اپنی زبان کو اللہ کے نبی کا نام لے کر کے. میرے عزیزو، اس میں دقت کیا ہے درود پاک کثرت سے پڑھنے میں؟ آپ جہاں چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، انتظار میں ہو،
سونے کے لیے جا رہے ہو، زبان ہی تو ہلانا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ کر. اور ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبے لمبے درود پاک آپ کو یاد کرنے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا تو یہ درود پاک ہے، یہ درود پاک ہے. یا تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ بھی درود پاک ہے. درود پاک ہے یہ. اور دل جب نرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے اثر بھی دیکھیں، اس کے اثر بھی دیکھیں. کیسے کیسے لوگوں کی بات میں کروں میرے عزیز ہو. آپ کو پتا ہے تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو. ایک صحابی حضرت نعیم وہ راستے پر گزر رہے تھے، دیکھا ایک کڑیل جوان مکہ کا جس کو سارے لوگ دیکھ کر پہلوان کہتے اور ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. 27 سال کا کڑیل جوان ہے اور ہاتھ میں تلوار کھینچے ہوئے تیزی سے آ رہا ہے. یہ پہلوان کوئی اور نہیں عمر ابن خطاب ہے. حضرت نعیم کہتے دیکھ کر کے میں گھبرا گیا، اتنی تیز اور ترار چال اور چمکتی ہوئی تلوار، کہاں کا ارادہ ہے؟ پوچھا حضرت نعیم نے کہاں جا رہے ہو؟ عمر ابن خطاب نے کہا محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں. معاذ اللہ رب العالمین. اس لیے کہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. یہ دلوں کی سختیاں ہیں، یہ دلوں کا منجمد ہونا بتا رہا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے. حضرت نعیم نے صرف راستہ روکنے کے لیے ان سے کہا ان کا بعد میں قتل کرنا، پہلے تیری بہن اور بہنوی کا گھر بھی دیکھ لے، وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے اسی رسول کا. تو غصہ اور بڑھ گیا کہ میرے گھر میں یہ ہو چکا ہے، میں تو جس کا قتل کرنے جا رہا ہوں وہ میرے گھر تک آیا ہوا ہے. کہا پہلے میری بہن اور بہنوی کا کام تمام کرتا ہوں. اسی غرض سے وہ آئے تھے. اور جس وقت اپنے بہن کے گھر کے باہر کھڑے تھے، اتفاق ایسا کہ اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. ایک صحابی حضرت خباب وہ قرآن پڑھا رہے تھے حضرت عمر کی بہن کو اور ان کے بہنوی کو. اور کیا بہترین انداز رہا ہوگا جو رسول اللہ سے ڈائریکٹ سنے ہوئے لوگ تھے. اللہ کا کلام اترا ہوا ہے جن کے اوپر وہ اس وقت حاضر رہے ہوئے لوگ ہیں، قرآن کو پڑھ رہے تھے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. عرب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے ایک ایک حرف کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ عربی جانتے تھے، ان کی مادری زبان تھی. اور اس قرآن کے اندر جو مٹھاس تھی، عمر ابن خطاب کان لگا کر سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. لیکن غصہ جو اندر سے تھا، دل کی جو سختی تھی، آئے تھے مارنے کے لیے، دروازہ زور زور سے ٹھوکنے لگ گئے. اندر لوگ ڈر گئے. حضرت خباب کو چھپا دیا. بہن اور بہنوی نے دروازہ کھولا. دروازہ کھلتے ہی ان پر حملہ آور ہو گئے. عمر ابن خطاب مارا، اپنے بہنوی کو بہت مارا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، دین بدل چکے ہو، یعنی تم یہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ چلے گئے ہو، صحابی ہو گئے ہو. اپنی بہن کو بھی مارا یہاں تک کہ ان کی ناک پھٹ گئی. جب لہو لہان ہو گئے تو عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ میں اپنی بہن اور اپنی بھائی کو مار رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے لیے دل میں رحم آیا. اور دل میں رحم آیا کس چیز کا، کس چیز کی وجہ سے نرم ہوا دل میرے عزیزوں؟ بھائی اپنے بہنوی کی اور اپنی بہن کی پٹائی کو دیکھ کر کے نہیں، ان کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اور کہا چلو چھوڑو جانے دو، جو ہوا سو ہوا. لیکن جو تم لوگ پڑھ رہے تھے میرے آنے کے وقت مجھے دوبارہ پھر سے سنا دو. وہ کیا کلام تھا، وہ کون سا کلام تھا؟ اتنا سننا تھا کہ بہن نے محسوس کر لیا کہ دل کی نرمی کا دروازہ کھل چکا. یہ قرآن ہے جس نے دلوں کے دروازے کھولے ہیں، مکہ والوں کے. قرآن ہے، دل کی نرمی کی طرف دروازہ کھل چکا ہے. تو عمر ابن خطاب سے کہا کہ تم غسل کر لو، تم پاک ہو جاؤ، ہم قرآن تمہیں سناتے ہیں. اور انہیں پاک کیا گیا. تو حضرت خباب جلدی سے باہر آئے، کہا میں سناتا ہوں. حضرت عمر کو جب یہ آیتیں سنائی گئی جھوم کر کے سننے لگی. قرآن کی وہ آیتیں 16 یا 17 آیتیں ہی سن پائے تھے کہ ان کے جسم کے اندر راشا تاری ہوا، کپ کپی آئی. کہا کہ چلو محمد کے پاس.
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे लेकर के चलो, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, भाई और बहनवी और बहन लेकर के चले, और उस वक्त हालात सख्त थे मक्का के। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास 39 सहाबा थे जो ईमान लाए हुए, और पहरेदारी में अमीर हमजा खड़े रहते थे कि कोई आएगा तो मैं उसकी बराबर खबरगिरी करूंगा। उमर इब्ने खत्ताब को तलवार लटकाते हुए आते देखा तो सहाबा घबरा गए। मक्का का बड़ा पहलवान है, इसको भड़का करके लोगों ने भेज दिया होगा, अब क्या होगा, ये पिटाई बहुत बुरी तरह से सबकी करेगा, गरीब साहबा है, और हुजूर पर हाथ ना उठा दे। सब डरने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर आ रहा है और हाथ में तलवार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी गर्दन नहीं, अपनी गर्दन देने आ रहा है। वो मेरी गर्दन लेने नहीं, अपनी गर्दन देने आ रहा है। वो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कौन मेरा गुलाम है और कौन मुनाफिक है। उमर इब्ने खत्ताब आए तो हुजूर ने फरमाया, रास्ता दे दो। आते ही उन्होंने तलवार जमीन पर फेंक दी। चेहरे जमाले जहां आरा को देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, फिर वो आयतें सुनाए। अब सोचो मेरे अजीजों, सहाबी से सुनना, यहां तो हम कारी कुरान से सुनते हैं कुरान की आयतें। 1400 साल के बाद आज भी कुरान का वो असर लगता है दिल के ऊपर। ये इनसे जो 1400 साल के बाद जिस कारी कुरान से सुना, वो तो सहाबा से सुने थे, और सहाबा से बढ़कर के अल्लाह के नबी से जो कुरान सुना हो, खुद नबी पाक की जुबान अक़दस से। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयतें तिलावत की, उमर इब्ने खत्ताब की आंखों से आंसू शुरू हो गए, ज़ारो कतार रोने लगे, और फिर पुकार कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरफ लाने वाला, दिल को नरम करने वाला, ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम ही तो है। आज गुनाहों से इस पर बहुत सारी परत जम गई है। हमारे दिलों के हालात ऐसे हो गए, कुरान उठाओ दिलों को नरम कर देगा। और रजबुल मुरज्जब में कुरान को पढ़ोगे, जमीन नरम हो जाएगी, और फिर इसकी बरकतें तुम रमजान में देखोगे। एक दो नहीं, हजारों ऐसी हैं। एक ऐसे मशहूर डाकू, बगदाद के लोग डरते थे, बगदाद के लोग इतना डरते थे कि जो भी काफिला जाएगा लुट जाएगा। फुजैल बिन अयाज, जो भी काफिला निकलता था उस रास्ते से लुट जाता था, कोई बच नहीं पाता था। और एक काफिला आ रहा था अरब से, और माले तिजारत लेकर बगदाद की तरफ जा रहा था। तो काफिले वालों ने ये मशवरा किया कि ये जो काफिला जा रहा है, ये उस रास्ते से जा रहा है। फुजैल बिन अयाज डाकुओं का सरदार वहां रहता है, बहुत सारे डाकू उसके साथ हैं। वो तो रहजन है, रास्ते पर रोक करके माल लूट लेते हैं। तो काफिले में एक कारी कुरान थे। उन्होंने कहा, ठीक है, अब रास्ते पर आ ही चुके हैं तो क्या कर सकते हैं, चलो बैठ करके निकलते हैं। मैं कुरान की तिलावत करता रहूंगा ऊंट पर बैठ करके, अल्लाह करीम इस बरकत से हमारा रास्ता आसान कर देगा। कारी कुरान ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, और जब वो रास्ता आया जो फुजैल बिन अयाज का था, फुजैल बिन अयाज ऐसी डाका जनी और ऐसी रहजनी में मशहूर आदमी, जिनके आसपास, जिनके हाथ के नीचे 1000 से ज्यादा डाकू काम करते हो। बगदाद पूरा डरता था, पूरे रास्ते वहां पर कोई भी सलामत नहीं जा पाता था। उस रास्ते पर एक कारी कुरान जब आया, मेरे अजीजों, तिलावत क्या कर रहा था, सूरतुल हदीद की आयत थी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। वो कुरान की आयत है। अल्लाह के करीम फरमाता है, क्या ईमान वालों के पास अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र सुनते ही या अल्लाह का जिक्र होते ही उनका दिल कांपने लग जाए, उनका दिल हिलने लग जाए। फुजैल बिन अयाज के कानों में ये आयत पढ़ रही थी। कारी कुरान बार बार इस आयत को पढ़ रहा था। क्या वो वक्त अभी ईमान वालों के पास नहीं आया कि वो अल्लाह के जिक्र से दहल जाए?
इतना असर कर गई आयत, इतना असर कर गई, फुजैल बिन अयाज ने हथियार पूरे फेंक दिए और चीख चीख करके कहने लगा, आना लना रब्बना, आना लना रब्बना, ऐ मेरे रब वो वक्त आ चुका है, ऐ मेरे रब वो वक्त आ चुका है। सारे डाकुओं से कहा सजदा रेज हो जाओ, इसलिए कि अल्लाह का कलाम हमें बुला रहा है। बरसों से डाका जनी करने वाले, बरसों से रास्ते लूटने वाले, कुरान की एक आयत ने दिल बदल दिया, दिल के ऐसा इनकलाब आया, सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद निकले। अल्लाह अकबर। जानते हो फुजैल बिन अयाज कौन है? फुजैल बिन अयाज वो है जिनका नाम लेती सरकार गौसे पाक भी अदब किया करते थे। फुजैल बिन अयाज, अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत का वो मकाम अता कर दिया, बड़े बड़े औलिया इकराम उनके पास आने लगे। अपने जमाना जवानी का जमाना डाका जनी में गुजरा था, लेकिन जब फिर वक्त आया तौबा का और दिल के बदलने का, तो अल्लाह ने वो मकाम दिया, वो मकाम दिया। तारीख में आज भी मौजूद है कई सिलसिले ऐसे, सिलसिले चिश्तिया में, और कई सिलसिले ऐसे जो फुजैल बिन अयाज से होकर हुजूर पाक तक पहुंचते। फुजैल बिन अयाज उनका नाम है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, कुरान पाक ये दिलों को नरम करने का सबसे बड़ा इलाज है। जमीन को नरम कर दो और उसके बाद फिर बीज बो। देखो, इसीलिए इकबाल ने कहा था, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी साकी। यानी ये जमीन थोड़ी सी नरम हो जाए तो इसमें तो सोना चांदी ये उगल सकती है। तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, अल्लाह करीम की जात पर यकीन है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, सब चीजें तुम्हारे पास है। थोड़ा दिल को नरम करने की जरूरत है। गुनाहों से बाज आ जाओ, अल्लाह करीम की बारगाह में गिड़गिड़ाओ और कुरान पाक उठा लो एक मर्तबा। और पढ़ नहीं पाते तो उंगलियां तो फेरो। कुरान पर देखना भी तो इबादत है, उस पर नजर जमाना भी इबादत है। अल्लाह का कलाम समझ करके तुमने उठाया है तो जानते हो कुरान अजीम कल क़यामत के दिन जिसकी शफाअत के लिए खड़ा हो गया, मेरे आका फरमाते फिर उसको जहन्नम में कोई चीज नहीं ले जा सकेगी। जिसको कुरान और रमजान सिफारिश कर दे, सिफारिश कर दे, फिर उसको जहन्नम में दूसरी कोई चीज नहीं ले जाएगी। और जिसके खिलाफ खड़े हो गए, फिर उसको जन्नत में कोई चीज नहीं ले जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, अपने दिलों की नरमी का ये वक्त है रजबुल मुरज्जब, और सबसे बेहतरीन मौका है, इबादतों का मौसम है। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अब हम रजबुल मुरज्जब के इब्तिदाई दिनों में है, और सुन्नियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार गरीब नवाज की छठी भी इसी में मौजूद है, जो दिलों को नरम करने के लिए ही तो आए थे। हिंदुस्तान जो तशरीफ लाए थे, किस काम के लिए आए थे? उन्होंने अपने जिक्र की मजलिसों से, अपने वाजो नसीहत से हजारों के दिलों को नरम किया है। आज भी सरकार गरीब नवाज के नाम पर लोगों का दिल नरम हो जाता है। अच्छे अच्छों को देखा है, दिल नरम हो जाता है। क्यों? वो ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने तसव्वुफ की तालीमात से कड़क और सख्त दिलों को नरम किया है। अल्लाह करीम ने उनको हमारे पास जो भेजा, वो अताए रसूल बन करके आए। आज सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, मौला उस रजबुल मुरज्जब की बरकत से और गरीब